2-3 دن پہلے یہاں ایک وقوع ہوا ہے سفترآباد میں، رائے والی میں۔ ایک قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں پر مقدمات قائم کیے گئے، دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ، اسلحے کے زور پہ قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور مسلمانوں کے اوپر پرچے کیے گئے، ان کے خلاف پرچے کیے گئے۔ تو اس کی جتنا مذمت کی جائے کم ہے۔ دیکھیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم کوئی فرقہ نہیں تسلیم کرتے، بلکہ ان کو مرتد کہتے ہیں۔ کسی قادیانی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ نہ وہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری عبادت گاہ میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں مساجد میں، اور نہ وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت وزیر اعظم وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دیں، اس اسلامی ملک کا وزیر اعظم وہ خاتم النبیین کا جملہ نہیں بول سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم خاتم النبیین کا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ حلف اٹھا رہا تھا تو حلف لینے والے صدر صاحب جو تھے 2-3 دفعہ انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، لیکن 2-3 دفعہ بھی بتانے کے باوجود وہ خاتم النبیین کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت قادیانیوں کو جتنا عہدوں سے نوازا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اتنا نہیں کیا۔ سب بڑے بڑے مشیر قادیانی، اور خاص کر آپ نے کچھ دن پہلے وہ نذیر چوہان صاحب ہیں MP ہے، ان کا بیان سنا ہوگا، ٹی وی پہ آئے۔ اس وقت جو عمران خان کا مشیر ہے، بڑا مشیر، جو احتساب کمیشن کا انچارج ہے، جو جس کو دل چاہتا ہے اس کو پکڑوا کے اندر کر دیتا ہے، جس نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں جس کا اہم کردار ہے، اس کے بارے میں نذیر چوہان نے کہا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آئے ٹی وی پہ اور یہ کہہ دے کہ میں نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کی جرأت نہیں ہوئی آ کے میڈیا پہ یہ کہے کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، الٹا اس کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ملک پہ اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر کو عذاب مسلط کیا ہوا۔ لوڈ شیڈنگ پچھلے 3 مہینے تک کہتے رہے کہ جی نواز شریف نے بجلی زیادہ بنا لی تھی۔ نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ اس نے بجلی زیادہ بنا لی تھی۔ اب وہ زیادہ بجلی کہاں ہے؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج میں ابھی یہاں آیا ہوں، میں نے پوچھا ہے کچھ دوستوں سے، کہتے ہیں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ اگر 1 گھنٹہ بجلی آئے گی اور 1 گھنٹہ جائے گی
تو آپ اس سے کس طرح کاروبار کریں گے، کس طرح فیکٹری چلائیں گے، کس طرح زراعت کریں گے؟ ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جو آٹا 30 روپے پہ ملتا تھا اب 80 پہ مل رہا، جو چینی 50 اور 52 روپے میں ملتی تھی آج وہ 110 کی مل رہی ہے۔ اور وہ بھی آپ نے اتنا انسلٹ اور توہین کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سخت گرمی میں رمضان شریف میں لینے لگ کے 2-3 گھنٹے 1 کلو 2 کلو چینی کے لیے ذلیل و خوار ہوتی رہیں۔ ان کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ملک کو اقتصادی طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے، قادیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تو میں یہ جو صفدر آباد میں واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہمارے نوجوانوں نے، ہماری تنظیم کے ساتھیوں نے اس پہ احتجاج کیا، مقامی انتظامیہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم اس کو یہاں سے نکالیں گے مردے کو، اور اسی طرح آئندہ کوئی بھی قادیانی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ تو میں انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اس پہ عمل درآمد کریں، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ورنہ ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ ہم شیخ و پورہ کے جتنا بھی مساجد ہیں، جتنا مسالک کے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب ہم اعلان کریں گے، ایک میدان میں جمعہ پڑھیں گے اجتماعی، اور آپ کے خلاف جو ہے ہم تحریک چلائیں گے کہ آپ قادیانیوں کا دفاع کرتے ہیں، قادیانیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر دھونس اور دھاندلی کر کے ان کے خلاف پرچے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل وہ ایک پیرنی ہے ہمارے ملک میں، پیرنی آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے روحانیت کی یونیورسٹیاں بنا رہی ہے۔ روحانیت کا نام لفظ بولنا عمران خان کو نہیں آتا، روحانیت کہتا ہے اس کو، روحانیت، وہی روحانیت اس کی یونیورسٹی بنا رہی ہے لاہور میں۔ بھئی آپ اور ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، کیا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے درمیان آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات بڑھائیں؟ اس سے اختلافات ہوں گے، آپ مسلمانوں کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید تقسیم کرنے سے نقصان ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے اپنے بچے تو ادھر لندن میں، اپنے نان کے خاندان، اس کو تو پتہ ہے آپ کو کون سا خاندان ہے، وہ یہودی خاندان، ان کے ہاں تربیت ہو رہی ہے ان کی، اور یہاں ملک میں ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے وہ 300 کنال کے محل میں رہتا ہے۔ ریاست مدینہ والے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ جس کچے کوٹھے میں رہتے تھے ایک مرلے کا بھی نہیں تھا۔ عمران خان آج تو 300 کنال کے محل میں رہ کر، ہیلی کاپٹر پہ آ کر آفس اور واپس جا کر اور شاہانہ زندگی گزار کے پاکستان کی اقتصادیات کو تباہ کر کے، مفلوج کر کے، کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ تو ریاست مدینہ کا نظام لا رہا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کا یہی نظام ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ پس رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ بجلی کا ریٹ میاں نواز شریف کے دور میں زری 5 روپے یونٹ تھا، آج 13 روپے ہو گیا۔
گھروں کے لیے گھریلو ریٹ 10 روپے یونٹ تھا، آج 20 سے اوپر چلا گیا ہے۔ ہر چیز تو نے ریاست کا نام، ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے ہر چیز کو، ادویات کو، بجلی کو، گیس کو، آٹے کو، چینی کو، ہر چیز کو 100% سے زیادہ تو مہنگا کر گیا ہے، اور کہتا ہے جی ریاست مدینہ ہے، گھبرانا نہیں آپ نے۔ اب کب تک نہیں گھبرائیں گے جی؟ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، جو اس کو لائے ہیں عوام بیچارے تھک گئے ہیں، اس سے جان چھڑا دو ہماری، اس سے جان چھڑاؤ، ورنہ یہ ملک اگر اسی طرح چلتا رہا، جس ملک کے پاس اپنے خزانے سے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ وقت کبھی نہیں آیا تھا پہلے جو آج ہمارے ملک پہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے، اور یہ جو ہمارا ملک ان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے ہمارے ملک کو نکالے،